درود پڑھ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کے عنوان سے ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم مہینہ ہے. ہم صرف ربیع الاول کے مہینے کو ولادت رسول کے نام سے جانتے ہیں، میلاد النبی کے نام سے جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. لیکن سکے کا دوسرا پہلو ہم بھول جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جو پردہ فرمایا تھا وہ بھی ربیع الاول ہی کے مہینے میں فرمایا. آپ دنیا سے جب تشریف لے گئے، آپ کو کفن وغیرہ پہنا کر جب قبر میں اتارا گیا تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترے تھے. حضرت شکران نام کے ایک صحابی تھے، وہ بھی قبر میں اترے تھے. حضرت علی نے اس وقت ایک مشہور جملہ کہا تھا: اے نبی، آپ کے چلے جانے سے وہ چیز ختم ہو گئی جو کسی اور کے جانے سے ختم نہیں ہوئی تھی. کئی انبیاء دنیا میں آئے، وہ چلے گئے، لیکن وہ چیز ختم نہیں ہوئی تھی جو آپ کے جانے سے ختم ہوئی، اور وہ تھی رسالت، نبوت. کیونکہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا ہی نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں. جب آپ چلے گئے تو وہ چیز ختم ہوئی جو پہلے کبھی ختم نہیں ہوئی. دوسرے نبیوں کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ جاری تھا، لیکن جب آپ چلے گئے، آپ نے دنیا سے پردہ فرما دیا، وحی کا سلسلہ ہی بند ہو گیا. اب کون آئے گا آسمان سے فرشتے اللہ کی وحی لے کر، اور کون ہمیں تازہ وحی جو اللہ کی طرف سے اترتی ہے ہمیں کون سنائے گا؟ یہ حضرت علی کا جملہ. اس لیے میرے بھائیوں، ربیع الاول کے مہینے میں جتنا ہم میلاد النبی کے نام سے جانتے ہیں، ولادت رسول کے نام سے جانتے ہیں، اتنا ہمیں بھی اس بات کا استحضار ہونا چاہیے، دماغ میں یہ بات حاضر ہونی چاہیے کہ ربیع الاول کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا بھی مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تو مورخین نے اختلاف بھی کیا ہے. کسی نے 6 ربیع الاول بھی کہا، کسی نے 9 بھی کہا، 12 تو کہنے والے بہت کم ہیں. ہم نے اسی کو پکڑ لیا. لیکن وفات النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بارے میں 12 ربیع الاول تقریباً تمام لوگوں کا کہنا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، کیا وہ دن جشن منانے کا ہے یا وہ دن غم منانے کا ہے؟ بہرحال ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان صرف جشن میں کھو جاتا ہے. وہ مسلمان اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات کہ نبی تو دوسری قوموں کو بھی ملے، دوسری امتوں کو بھی ملے، لیکن مجھے جو نبی ملا ہے
ان کی خصوصیت کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ کئی ہماری اسکولوں کے اندر بچوں میں کوئز کمپٹیشن کرائے جاتے ہیں سیرت کے بارے میں، تاکہ ہمارے بچے جانیں محمد رسول اللہ کی پیدائش کب ہوئی، آپ کی والدہ کا نام کیا تھا، والد کا نام کیا تھا، آپ کی کتنی پھوپھیاں تھی، چچا کتنے تھے، آپ کے بیٹے کتنے، بیٹیاں کتنی، اللہ کے رسول مکہ میں کتنے رہے، مدینہ میں کتنے رہے، اللہ کے رسول نے جنگیں غزوات کتنے کیے، کتنی جنگوں میں اللہ کے رسول خود شریک ہوئے، کتنی جنگوں میں آپ نہیں گئے، کسی اور کو بھیجا۔ ایک ایک بات سیرت نگاروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں لکھی ہے۔ ہم مسلمان کا فریضہ بنتا ہے اگر اس نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس نبی کے بارے میں ہم جانیں اور اپنی اولاد کو بتائیں کہ کون تھے میرے آقا، کون تھے میرے نبی۔ صرف زبان سے دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہے، ورنہ وہ سخت ترین روایت یاد کیجئے کہ کل قیامت کے دن عشق نبی کے شوق میں اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے۔ جب باری آئے گی تو فرشتہ ہاتھ پکڑ کر سائڈ میں کر دے گا، حضور فرمائیں گے میرا امتی ہے، آنے دو، کوثر پینے دو، اس کو کیوں منع کرتے ہو؟ فرشتہ اللہ کے رسول سے شکایت لگائے گا، یا رسول اللہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی ہی امتیوں نے آپ کی سنتوں کا مذاق بنا دیا۔ یہ صرف زبان سے محبت کے دعوے تو کرتے تھے، لیکن ان کی پوری زندگی میں، ان کے پہناوے میں، ان کے کھانے پینے میں، ان کے سونے میں، ان کی زندگی گزارنے میں یا رسول اللہ آپ کی سنتیں نہیں تھی۔ تو حضور فرمائیں گے میں تو دنیا سے جب جا رہا تھا اعلان کر کے گیا تھا ترکت فیکم الامرین، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جاتا ہوں، قرآن اور میری سنت، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کل قیامت کے دن میری اور تمہاری ملاقات ہوگی، اور اگر اس نے میری سنتوں کا مذاق اڑایا ہے اس کو میری نظروں سے دور کر دو۔ اللہ ایسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے عزیزوں جاننا ضروری ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ کون تھے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہی آیت عام طور پر میں جمعہ کے خطبے میں بھی پڑھتا ہوں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ یہ بات احسان جتانے کے طور پر بیان کرتے ہیں، اے ایمان والوں تمہیں پتا بھی ہے میں نے محمد کو نبی بنا کر تمہاری طرف جو بھیجا ہے وہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر۔ وہ نبی تمہیں پاکیزہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نبی تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کے راستے کی طرف ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نبی دنیا کی تاریکیوں سے تمہیں نکال کر روشنی والے راستے کی طرف ڈالتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی، اور میں نے بھیج کر تم پر احسان کیا۔ اللہ احسان جتاتا ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی جس میں اللہ ارشاد فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے آپس کے باپ داداؤں کی طرح نہیں ہے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یاد رکھو یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ دوسرے کامن مین کی طرح محمد کو مت سمجھنا کہ وہ آپ جس نے اپنا باپ دادا کو نام لے کر پکار دیا یا اسے ہی پکار دیا۔ محمد ہمارے رسول ہیں، اور صرف رسول نہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، خاتم النبیین ہیں۔ کوئی امپورٹنٹ چیز، امپورٹنٹ فائل اگر ہوتی ہے تو اس کے اوپر سکہ مار کے اس فائل کو جیسے بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں امپورٹنٹ چیز ہے، تو اسی کو کہتے ہیں خاتم النبیین، جس نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ تو آیت میں یہ کہی گئی۔ اور جہاں تک بات ہے خصوصیات نبی، 22-23 خصوصیات میرے پاس لکھی ہوئی ہے جو میں آپ کو آخر میں سناتا ہوں، لیکن جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اسی کو میں جمعہ کے خطبے میں بھی پڑھتا ہوں۔ اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے اپنی 6 خصوصیات کو بیان کیا کہ اللہ نے 6 چیزیں ایسی مجھے عطا فرمائی ہے جو دوسرے نبیوں کو نہیں دی، اور وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ فضلت علی الانبیاء بست، اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے دیگر انبیاء کے مقابلے میں مجھے 6 چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم،
شارٹ سینٹنس جس کو آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے. اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا، مطلب میری زبان مبارک سے ایسے چھوٹے چھوٹے جملے نکلتے ہیں جو پڑھنے میں اور لکھنے میں تو انتہائی چھوٹے ہیں، لیکن اگر اس کی معنی اور تشریح بیان کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو دفاتر کم پڑ جائے. وہ جوامع الکلم اللہ نے مجھے عطا فرمایا جو دوسرے نبیوں کو نہیں ملا. چنانچہ حدیث کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، اللہ کے رسول کے جملے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکل میں ہیں، اگر ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو آپ لکھو اور اس کا مطلب بیان کرنے کے لیے بیٹھو تو آپ کو مہینوں کم پڑ جائے. ایسے شارٹ جملے، شارٹ سینٹنس جس کو آپ کہہ سکتے ہو، جس کو جوامع الکلم کہا گیا، حضور فرماتے اللہ نے صرف مجھے عطا فرمایا، مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں. اوتیت جوامع الکلم. دوسرے نمبر کی خصوصیت بیان کی، وہ نصرت بالرعب. اللہ کے رسول فرماتے ہیں رعب اور دبدبا اللہ نے جتنا مجھے عطا فرمایا اتنا کسی اور کو نہیں ملا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے ہر طرف دشمنان اسلام مکہ میں آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن اکیلے مکہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں. لوگ آپ کے پیچھے پلان کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے حضور کے اوپر ہاتھ اٹھانے. اسی لیے ہجرت کی رات، ہجرت کا قصہ آپ جانتے ہیں. اللہ کے رسول کو جس رات میں ہجرت کرنی تھی، حضور کے پورے گھر کو مکہ میں جتنے بڑے بڑے قبیلے رہتے تھے، ہر قبیلے کے بہادر آدمی ایک ایک چنا گیا تھا، اور ان بہادر آدمیوں نے اللہ کے رسول کے گھر کو گھیر لیا تھا، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے. تو بھائی قتل کرنا تھا تو انتظار کس چیز کا تھا؟ اس زمانے میں RCC کی دیوار تو تھی نہیں. کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا. ارے پیارے نبی کا حجرہ تو کھجوروں کا بنا ہوا تھا، تم میں اگر طاقت تھی تو گھس جاتے اندر اللہ کے رسول پر حملہ کرنے کے لیے. پتا چلا ہمت کسی کی نہیں ہو رہی، اس لیے تو جھنڈ کی شکل میں آئے تھے. سرداران قریش کے ایک ایک مضبوط بیٹا اللہ کے رسول کے گھر کو گھیرا ہوا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ محمد صبح فجر کو نکلیں گے تو ان کے اوپر اٹیک کریں گے. پوری رات میں کسی کو یہ ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر پرسنل حملہ کرے. نصرت بالرعب، یہ رعب اور دبدبا اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو وہ رعب اور دبدبا عطا فرمایا تھا کہ حضور جس سمت میں تشریف لے جاتے ہیں تو ایک مضبوط آدمی اگر ایک مہینے تک چلے تو کتنا کلومیٹر طے کر سکتا ہے. حضور کا رعب اور دبدبا ایک مہینے کی مسافت تک پہلے پہنچ جاتا. یعنی میں نے اندازہ لگایا جو لوگ پگپایا چلتے ہیں، مستقل جاتے ہیں مندروں کی زیارت وغیرہ کے لیے، تو جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ کم از کم 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹہ آرام کر کے 12 گھنٹہ اگر چلتے رہے تب بھی یہ 40 کلومیٹر کا سفر طے کر لیتے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ ایک مہینہ مضبوط آدمی کوئی مسلسل چلے گا تو وہ کتنا دن کا سفر طے کرے گا. حضور کا رعب اور دبدبا محتاط اندازے کے مطابق گویا کے 1000 کلومیٹر تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتے. حضور یہاں تشریف فرمائے، حضور کا رعب اور دبدبا ایک مہینے کی مسافت تک اللہ پہنچا دیتے. یعنی لوگ محسوس کرتے تھے کہ کوئی عظیم ترین شخصیت یہاں سے گزر رہی. وہ رعب اور دبدبا عطا فرمایا. صحابہ خود فرماتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق جو اللہ کے رسول کے سفر اور حضر کے ساتھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آج تک کبھی بھی ہم نے حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی، ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کسی. وہ رعب اور دبدبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا تھا. یہ حضور کی دوسری خصوصیت ہے. پہلی خصوصیت جوامع الکلم، اور دوسری خصوصیت اللہ نے رعب دے کر میری مدد فرمائی. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت کو اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا. پچھلی امتوں کے اندر، پچھلے نبی کے امتوں کے اندر اگر کوئی جنگ ہوتی اور سامنے والی قوم سے مال جو ملتا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، کسی کو وہ واپرنے کی اجازت نہیں.
آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، وہ کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ کو جو مال غنیمت ملا، اللہ نے اجازت دی کہ یا محمد یہ مال غنیمت آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کی امت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے پوری دنیا کی زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ دوسری امتوں میں یہ بات نہیں، دوسرے نبی کی امتیوں میں اگر نماز پڑھنی ہو تو اس کی جو مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے وہاں جا کے آپ کو نماز پڑھنی۔ امت محمدیہ کو یہ خصوصیت ملی، اگر آپ کہیں اور پہ ہیں، پلین میں سفر کر رہے پلین میں پڑھ لیجئے، ٹرین میں کر رہے ٹرین میں پڑھ لیجئے، جہاں کہیں جگہ ملی بس 5 جگہ ہونی چاہیے وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد ہی میں آپ کی نماز ہوگی، باہر نہیں ہوگی، ایسا امت محمدیہ کے ساتھ نہیں۔ اور اسی طریقے سے مٹی کا نعم البدل عطا فرمایا، آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو پانی میسر نہیں ہے تو آپ مٹی کے ذریعے تیمم کر کے بھی اپنی پاکی حاصل کر سکتے۔ یہ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء آئے لیکن کسی کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا نہیں فرمائی۔ پانی نہیں ہے، مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، غسل واجب ہو گیا ہے، مٹی سے تیمم کر لو، آپ کا غسل بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ خصوصیت اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کے اندر بھیجے تھے، کسی کو قبیلے کی طرف نبی بنا کر بھیجا، کسی کو ضلع کی طرف، کسی کو کسی مخصوص علاقے کی طرف، لیکن قربان جاؤ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر کہ اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ ہاں، یہ صرف مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے نبی ہیں، ارے سب کے نبی ہیں، یہ سب کے نبی ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جتنے انسانوں کے نبی ہیں اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کے اوپر بھی نبی بنا کر بھیجے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زیادہ مرتبہ، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول جناتوں کی دعوت دینے کے لیے گئے، اور ایک مرتبہ تو حضور طائف سے تشریف لا رہے، فجر کی نماز پڑھا رہے، جناتوں کا ایک وقت گزر رہا اور انہوں نے اللہ کے رسول کو قرآن پڑھتے ہوئے سن لیا۔ ان کو حضور کا قرآن پڑھنا اتنا پسند آیا کہ خود جناتوں کا سردار اپنے جناتوں کی طرف جا کر دعوت دے رہا ہے۔ 29ویں پارے میں اللہ نے آیت اتاری، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے جناتوں کی جماعت، ہم ایسا قرآن سن کے آ رہے ہیں جو نبی پر اترا ہے، ایسا عجیب قرآن جو ہم نے آج تک کبھی نہیں سنا۔ پتا چلا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کو پوری کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے تمام کے لیے محمد رسول اللہ آخری نبی۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور چھٹی خصوصیت بیان کی، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ دنیا کے اندر ہم مسلمانوں کو یہ عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، دنیا میں کوئی چاہے کتنا ہی بڑا آدمی آ جائے اور اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ اس کو جھوٹا کہیں گے، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اتنا نہیں، حضور نے یہ بھی بتا دیا، سنو میرے بعد 30 لوگ 30 میرے بعد 30 جھوٹے اور کذاب پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن تم لوگ یقین کرنا کہ میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ ارے اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی خود مدینہ کے اندر اسود عنسی نام کے ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ تو نبی ہونے کا دعویٰ 30 لوگ دعویٰ کریں گے، لیکن آپ یقین کرنا کہ میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی آپ کی 6 خصوصیات، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ یہ حضور کی خصوصیات جو نبی ہم سب کو ملے ہیں، ان کی خصوصیات کو ہم کو جاننا ضروری ہے،
اس نبی کی سوانح، اس نبی کی تاریخ کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس نبی سے صحیح معنوں میں محبت کا دعویٰ کر سکے۔ محبت کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جشن منا دیں، کھیر پوری بنا کر تقسیم کر دیں، یہ محبت کا دعویٰ نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح معنی میں محمد رسول اللہ کے محبت کے دعوے دار ہیں تو آؤ ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم اپنے نبی کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ تم اپنے نبی کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، تمہارے نبی کیا تھے، کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، کتنے بیٹے تھے، کتنے چچا تھے، کتنی پھوپھیاں تھی، اور آپ کی زندگی میں کیا کیا کام کیے۔ بہرحال نبی کے خصوصیات کو جاننا ضروری ہے۔ میں نے کچھ 22 یا 27 کے قریب خصوصیات اللہ کے رسول کی اس کاغذ میں جمع کی۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ اشعش کرتے رہ جائیں گے کہ اللہ نے ہم کو کیسا نبی عطا فرمایا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بی بی آمنہ نے ایک ایسا نور دیکھا تھا جس نور کے اندر ملک شام کے محلات مکہ میں بی بی آمنہ کو نظر آ گئے۔ یہ اللہ کے رسول کی خصوصیات۔ حضور کی پیدائش کے وقت ایسا نور دیکھا بی بی آمنہ کہ ملک شام کے محلات اس نورانیت کے اندر نظر آئے۔ دوسرا آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول پیدائشی طور پر مختون پیدا ہوئے تھے، ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آج کل بچہ پیدا ہوتا ہے تو ختنہ بھی کرنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کی ناک بھی کاٹنی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول کے ناک کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی، ختنہ کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ آپ پیدائشی طور پر دونوں چیزوں سے پاک پیدا کیا۔ اور حضور جب پیدا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے اوپر ذرہ برابر کوئی چکناہٹ یا کوئی گندگی نام کی کوئی چیز لگی ہوئی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ پاک اور صاف اور شفاف اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کیا، اور پیدا ہوئے تو اسی وقت آپ کی انگلی، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی پیدائش کے وقت۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ جب بھی کسی کپڑے کے اندر، جھولے کے اندر سلاتی تھی تو فرشتے آ کر اللہ کے رسول کو جھولا جھلاتے۔ یہ ہے میرے نبی کی خصوصیت۔ آگے آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی استنجا فرماتے تھے، آج تک دنیا میں کسی نے اللہ کے رسول کے استنجا کو دیکھا نہیں۔ یہ حضور کی خصوصیت۔ زمین پھٹتی تھی، حضور کے فضلات کو اندر لے لیتی تھی اور زمین واپس مل جاتی۔ یہ اللہ کے رسول کی خصوصیات۔ کسی دنیا میں، کائنات کے اندر کسی کو یہ خصوصیت نہیں ملی جو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ کو ملی ہے۔ اس کے لیے میں نے سینٹینس یوز کیا فضلات۔ پیشاب پاخانہ کے لیے میں نے احتراماً فضلات کا لفظ میں نے استعمال کیا۔ حضور کا جو بھی فضلات ہوتا تھا زمین خود اپنے اندر اس کو آبزرو کر لیتی تھی، اس کو جذب کر لیتی تھی۔ اسی طریقے سے جس جانور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تھے، وہ جانور کبھی بھی حضور کے سوار ہونے کی حالت میں پیشاب نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، اللہ کے رسول کے پاس ایک کھچر بھی تھا جس کا نام دلدل تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا بھی تھا جس کے اوپر آپ سواری کیا کرتے تھے۔ تو حضور کی جتنی بھی سواریاں تھیں، حضور تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ جانور پیشاب تک نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے رسول کی خصوصیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہمیشہ معطر ہوا کرتا، ایسا خوشبودار ہوتا تھا کہ بعض صحابہ جو نوجوان صحابہ تھے وہ تو کوشش کرتے تھے کہ حضور کے بدن پر، چہرے پر کہیں پسینہ نظر آئے اور ہم اس کو کسی برتن کے اندر لے کر جمع کر دیں۔ ایسے خوشبو کی دنیا کے اندر اس خوشبو کا وجود نہیں۔ اسی طریقے سے جس راستے پہ حضور گزرتے تھے وہاں پر خوشبو پھیل جایا کرتی تھی۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی بھی احتلام نہیں ہوا۔ احتلام کا لفظ آپ لوگ جانتے ہیں، نیند کے اندر منی کا نکل جانا کہ جس کی وجہ سے صبح غسل واجب ہو جائے، اس کو احتلام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی احتلام نہیں ہوا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمائی نہیں لی۔ ہم لوگ جو منہ چوڑا کر کے کر کے جو جمائی لیتے ہیں، حضور نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی جمائی نہیں لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک کے اوپر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی۔ ایک ایک بات انتہائی، سیر و اعلام النبلاء، یہ حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، انتہائی حوالہ، اس میں سے یہ بات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ حضور کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ کا لعاب مبارک یعنی تھوک
جس پانی کے اندر ڈال دیا جاتا تھا وہ کھارا پانی بھی میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل نہایت صاف شفاف تھی جس کے اندر بال بھی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سامنے دیکھ سکتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھ سکتے۔ یہ اللہ کے رسول کی خصوصیات۔ جتنا حضور آگے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اللہ نے آنکھیں نہ ہونے کے باوجود، پیچھے آنکھیں نہ ہونے کے باوجود حضور پیچھے دیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی دور تک جاتی تھی، آج کل کے زمانے کا ایک انتہائی بلند آواز والا آدمی اگر آواز لگائے، حضور کی آواز اس سے 10 گنا زیادہ ہوتی تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں جادو تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، حضور کی آواز 1.25 لاکھ کو پہنچ رہی ہے، جبکہ اس زمانے میں کوئی مائک وغیرہ کا انتظام نہیں تھا۔ تو حضور کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، آپ کی آنکھیں گرچہ بند ہوتی تھی لیکن دل کبھی نہیں سوتا تھا، دل ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ محمد رسول اللہ کی خصوصیت ہے، کسی اور کی خصوصیت نہیں ہے۔ معراج میں ہاتھ میں نہیں، جاگتے ہوئے اللہ کے رسول کا جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس جانا اور وہاں سے آسمانوں میں جانا اور آسمان کے ساتھ آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے پاس، اللہ کے آمنے سامنے، کتنا آمنے سامنے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ تیر کا انگوٹھا ہوتا ہے نا، تیر سے اس کا کمان جتنا قریب ہوتا ہے، محمد رسول اللہ اپنے اللہ سے اتنے قریب ہو کر بات کر کے آئے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو خصوصیات عطا فرمائی تھی۔ براق پر سوار ہونا یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے لشکر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان میں اترنا اور سپورٹ کرنا اللہ کے رسول کو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے عالم ارواح میں انسانوں کی جب روح قبضے ہوتی ہے تو ایک جگہ ہے، وہاں پر تمام انسانوں کی روح اللہ تعالیٰ جمع کرتے ہیں، اس کو عالم ارواح بولتے ہیں۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے اللہ اپنے نبی محمد رسول اللہ کو اٹھائیں گے اور وہاں سے میدان محشر میں براق کے اوپر سوار کر کے اپنے نبی کو لائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے۔ سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوش میں آئیں گے۔ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کا جھنڈا عطا فرمائیں گے اور تمام نبی اس جھنڈے کے نیچے رہیں گے۔ اللہ کے رسول اللہ کی ایسی تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے کہ اللہ خوش ہو کے کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھا لو، مانگو جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ تب اللہ کے رسول کے کہنے سے حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ تب تک تو لوگ میدان محشر میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں پریشان ہوں گے۔ حضور کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور کے کہنے سے اللہ حساب کتاب کو شروع کریں گے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کے لیے سفارش کرنے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا ہے۔ پل صراط میں سب سے پہلے اللہ کے رسول گزریں گے، اور سب سے بڑی خصوصیت جس کو حضور نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ایک مقام بنایا ہے جس مقام کا نام مقام محمود ہے، اللہ کسی ایک انسان کو دینے والے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے دے گا۔ اے میری امتیو، تم میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے عطا فرمائے۔ اس لیے ہم لوگ اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں نا، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ، اے اللہ آپ ہمارے نبی کو اس مقام محمود تک پہنچا دیجئے جس کا آپ نے وعدہ کیا۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے۔ اللہ کا دیدار بھی سب سے پہلے اللہ اپنے نبی کو فرمائیں گے، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور کی اس کے علاوہ کئی خصوصیات حدیث کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم امت محمدیہ کے ایک فرد ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضور کی خصوصیات کو جانیں۔ اللہ کے رسول کے خصوصیات، حضور کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں تمام زبانوں میں، اردو، انگریزی، فارسی، ہندی، تمام زبانوں میں ہیں، لہذا اس کو پڑھے جانیں۔ یہی ربیع الاول میں ہمارا میسج ہے، یہی عشق نبی کا دعویٰ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، جس نبی کا ہمارے اوپر اتنا احسان ہے، اس نبی کے لیے درود شریف پڑھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حدیث قدسی میں فرمایا، جو میرے نبی پر ایک درود پڑھے گا میں اس امتی کے اوپر 10 رحمتیں نازل کروں گا اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کروں گا۔
اس کے علاوہ درود شریف پڑھنے کے اتنے فضائل ہیں، آپ کے چاہے کتنے ہی اٹکے ہوئے کام ہوں، آپ کی فیوچر کی کوئی بھی پلاننگ ہو، آپ دل و دماغ کے اندر اس کی نیت کرو اور اللہ کے رسول پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہو، خدا پاک کی قسم آپ کے کام اتنی آسانی سے ہو جائیں گے کہ آپ نے سوچا تک نہیں ہو۔ یہ درود شریف کی فضیلت ہے۔ لہذا ہر انسان ہمارا یہاں بیٹھا ہوا دار ارقم میں یہ دعویٰ، یہ مطلب وعدہ کر کے جائے کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف ہم ضرور پڑھیں روزانہ، کم سے کم 300 مرتبہ۔ بڑے بڑے درود شریف اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم 300 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور اس درود پڑھتے وقت دل میں نیت کرے اللہ کے رسول کی محبت کا، اپنے کوئی اٹکے ہوئے کام ہے تو اس کا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ آپ کے تمام کاموں کو کتنی سہولت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، بڑی فیملی ہے، اگر یہ لوگ یہ کوشش کریں کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں 1.25 لاکھ درود پڑھنا ہے اللہ کے رسول، پلاننگ کرے، گھر کے تمام افراد کے اوپر درود شریف کو تقسیم کر دے اور اس کے بعد اس پلان کے مطابق درود شریف پڑھا کرے تو 1.25 لاکھ درود شریف ہو جائیں گے، اور اس کے فضائل اور اس کی برکتیں آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں گے۔ اللہ وہ فضیلتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ دوسرا اہم اور ضروری اعلان یہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ مسلسل پچھلے کئی دنوں سے ایسی چلانے کی وجہ سے، اور آسمان بھی صاف نہیں ہے، بدلی بھی برابر نہیں ہے، تو یونٹ ہمارے سولار کے یونٹ برابر بنے نہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا بل بھی بھرنے کا آ گیا۔ تو آپ تمام لوگ تھوڑا تھوڑا اگر سپورٹ کرتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ تو بجلی کے اس بل کی ادائیگی میں سہولت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔